الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول کی مبارکباد دینے سے متعلق حدیث بے بنیاد ہے۔ سوال کیا گیا ہے کچھ لوگ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ایک حدیث نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو بھی اس فضیلت والے ماہ کی مبارکباد دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ذکر شدہ حدیث کی ہمیں کوئی سند نہیں ملی، اور خود ساختہ ہونے کی علامت اس حدیث پر بالکل واضح ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے بارے میں جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میری طرف منسوب کوئی حدیث بیان کی اور وہ خدشہ بھی رکھتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، تو بیان کرنے والا دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ مسلم نے اسے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولنے کی سنگینی بیان کی گئی ہے، اور جس شخص کو اپنے ظن غالب کے مطابق کوئی حدیث جھوٹی لگی لیکن پھر بھی وہ آگے بیان کر دے تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ جھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ اور اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی جس شخص نے مبارکباد دی تو صرف اسی عمل سے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ بات حد سے تجاوز اور مبالغہ آرائی پر مشتمل ہے، جو کہ اس حدیث کے باطل اور خود ساختہ ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، خود ساختہ احادیث میں اندھا پن، بے ڈھب الفاظ اور حد سے زیادہ تجاوز ہوتا ہے۔ جو ببانگ دہل ان احادیث کو خود ساختہ ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خود گھڑی گئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنار المنیف صفحہ نمبر 50۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 215135۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔